خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو کہ وہ آپ احباب کے سامنے اپنے قیمتی خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، یہ جہان دو چیزوں کے درمیان چل رہا ہے، ایک کو زمان کہتے ہیں، دوسرے کو مکان کہتے ہیں۔ ہم روزانہ، ہر دن، ہر رات کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور انہی دو چیزوں کو زندگی کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے جو وقت کا تعین فرمایا ہے، جس نے اس کی قدر کر لی کامیاب کہلایا، کیونکہ زندگی کا سفر ایک ہی مرتبہ ہے۔ تو میں اپنی محدود ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ پورے سال کے 12 مہینوں کی جو زمانی عبادات ہیں اور شریعت نے ان کو میرے لیے اور آپ کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں مالک فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ تیرے رب کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں فیصلہ رقم ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ اس وقت سے 12 مہینے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور یہی دین قیم ہے، لہٰذا اپنی جانوں پہ ظلم مت کیجیے گا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ سال کے 12 مہینے ہر کیلنڈر میں، وہ عربی ہو، وہ انگلش ہو، دینی اسلامی ہو، دنیاوی ہو، یہ 12 مہینے آپ اور میں شریعت کے ساتھ جڑ کر کے کیسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے مہینے کا آغاز محرم کے نام سے ہوتا ہے۔ ہجری کیلنڈر میں یہ ترتیب اس لیے دی گئی کیونکہ ہجرت کا آغاز ماہ محرم میں ہوا۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی کیلنڈر کے مطابق اسے پہلا مہینہ قرار دیا، اور یہ تب سے لے کر کے اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں امت کو دی تھی۔ محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تلک 12 مہینوں میں اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کے ساتھ اگر آپ جڑے ہیں تو آپ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے دن متعین کرتا ہے، وقت متعین کرتا ہے، تہوار متعین کرتا ہے،
تو یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے، ہم سمجھائیں گے، صرف بتائیں گے، ماننا نہ ماننا، رکنا نہ رکنا، تسلیم کرنا یا نہ کرنا، یہ اگلے کی مرضی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہمیں ڈنڈا سوٹا دے کر کے نہیں بھیجا گیا۔ وما علیک الا البلاغ المبین، واضح دلیل کے ساتھ حق بات دوسرے تک پہنچانا، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ کے نہ کھڑا ہو کہ تیرے پاس علم تھا، نالج تھا، جانتا تھا، تو نے پھر بھی نہیں بتایا۔ تو حضرات، ماہ محرم کا آغاز سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، کائنات کے عظیم ترین امام امیر المومنین، ان کی اس دنیا سے رحلت اور محبوب علیہ السلام کے شہر مدینہ، مسجد نبوی اور محبوب کے مصلی کے اوپر ملنے والے اس اعزاز کے ساتھ اس دنیا سے ان کا رخصت ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں جو بھی پیدا ہوا ہے، جتنا مرضی طاقتور ہو، اسے آخر مرنا ہے، بقا اللہ کے لیے۔ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ سیدنا حسین اور آپ کی آل کو سرزمین کرب و بلا پہ جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حضرات وہ دنیا کے سامنے ہے، لیکن یہ میسج دیا ماہ محرم نے کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس دنیا پہ آنے والا، دھرتی پہ رہنے والا ہر جی جسے بھیجا گیا، پیدا کیا گیا ہے، وہ وقت کا پیمبر کیوں نہیں ہو، وہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام اور جناب خاتم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک کیوں نہیں ہو، وہ آپ کی آل اور اولاد کیوں نہیں ہو، وہ وقت کا عظیم ترین طاقتور قوت والا حاکم وقت کیوں نہیں ہو، اسے موت ہے۔ لہٰذا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تمہارے زندہ رہنے والے رب کے ساتھ تمہارا توکل، تمہارا آسرا، یقین اور ایمان اور اعتقاد قائم رہنا چاہیے۔ حضرات، رہی یہ بات کہ اس مہینے کو لوگوں نے مکان اور زمان کے اعتبار سے ماتم کی نظر کیا، یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑا اعزاز اس کائنات میں دین کے لیے وطن و ملت کو چھوڑنا، تو یہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ تہوار بنتا تو ہجرت جیسا عظیم کام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اصحاب نے کیا، اور یہ 10 مرتبہ آپ کی زندگی میں ہجرت کرنے کے بعد آیا۔ اگر بات یہی ہوتی، بلکہ 11 مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عملہ بھی تھا، لوگ بھی تھے، تڑپ بھی تھی، اور ایک عجیب چینج تھی، تبدیلی تھی، سیاسی بھی، معاشرتی بھی، ماحولیاتی بھی اور جغرافیائی بھی، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی محرم میں، نہ 1 ہجری میں، نہ 2، نہ 3، نہ 4 میں، نہ 5، نہ 6، نہ 7 میں، نہ 8، نہ 9 میں، کیونکہ 8 کے بعد آپ کو پتہ ہے 8 میں مکہ فتح ہوتا ہے، تو اس نے بھی آپ علیہ السلام نے اس تہوار کا اگر اہتمام نہیں کیا تو پتہ یہ چلا کہ دین کے تہوار اور ایام اور جشن اور خوشیاں اور عیدیں یہ آسمان سے وحی کی اجازت کے ساتھ ہیں، انسان کی مرضی سے نہیں۔ اور اگر بات شہادت پہ یوں رونے، پیٹنے، ماتم کرنے، گریبان پھاڑنے اور اپنے چہروں پہ مارنے، وجود کو پیٹنے اور اللہ کے بارے میں گھٹیا جملے بولنے پہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 14 شہید کروائے تھے 2 ہجری میں، 3 ہجری میں 70 لاشیں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی، رضائی بھائی بھی، اس ہستی کے اوپر میرے محبوب چاہتے، اور اگر یہ دین ہوتا، یہ تہوار ہوتا۔ 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مکہ سے، مدینہ سے، یہ مقام احد تلک اصحاب کی لائنیں لگ جاتی، قطاریں لگتی، اور لوگ پورے چوبن کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ
وہ سارا ماحول بپا کر دیتے جس کی آج آپ اور میں دین کی حیثیت سے اس کو فیس کر رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھیے یہ شہادت ایسا رتبہ ہے، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے محرم کا مہینہ، اس سے پہلے ذوالحجہ کا مہینہ، اس سے ماہ قبل ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ تینوں مہینے حرمت والے بالترتیب۔ لہٰذا اگر زمان کے اعتبار سے قدر کرنی ہے تو قدر کیجئے، قدر کیجئے حرمت کی، کیونکہ حج سے پہلے 1 ماہ اور 7 دن، پورا ذوالقعدہ 30 دن یا 29 دن اور یکم سے لے کے 7 تک آپ کے پاس حج کی تیاری کے دن ہیں۔ تفصیل آگے آئے گی۔ پھر 8 سے لے کے 13 تک حج ہے، پھر اس کے بعد 1-2 دن طواف وداع میں لگتے ہیں اور دنیا واپس نکلتی ہے۔ تو 15 ذوالحجہ سے لے کے ذوالحجہ کی اخیر تلک اور پورا محرم کا مہینہ، 1.5 مہینہ یہ حرمتوں کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ قبائل آپس میں لڑے نہیں، حجاج کو راستے میں پریشانی نہیں ہو، اور یہ لوگ جنگ لڑنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ حرام قرار دے دیا، ہتھیار ڈال دیتے، گھر میں بیٹھ جاتے، سفر میں تیرے ساتھ 2-2 ہاتھ کریں۔ ریکارڈنگ بند کر کے کلر سیٹ کیتا میرے خیال میں کوئی اتنی چپکلش نہیں ہے، آپ لوگ اگر توجہ میری طرف رکھیں تو یہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ جی میں آگے بڑھوں؟ نہیں، مجھے نعرہ نہیں چاہیے، یہ رشوت ہوتی ہے۔ جی بھائی، مقصد یہ ہے کہ کچھ پلے پڑے اور آپ کو انشاءاللہ اسی آج کے ایک چھوٹے سے پیکج میں پورے 12 مہینوں کی ایک ترتیب میسر ہوگی۔ جائیے گا، پیش کیجئے گا، پڑھیے گا، عمل کیجئے گا، دیجئے گا، لیجئے گا، سمجھیے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ سفر کا مہینہ نحوست کا قیمت، جس طرح دشمن ایک دوسرے کو پیغام ہمارے ہاں دیتے ہیں، یہ جنوبی پنجاب ہے نا، فصل اچھی ہو جائے یا ابھی فصل نہ ہو تو دشمن کو میسیج دیا جاتا ہے، ابا رڑ تیمانڈے والتے کو پوجسوں کہ فصل ہو لینے دے، پھر میں تجھے بتاؤں گا، پھر تھانہ کوٹ کچہری تیرے میرے فیصلے وہاں ہوں گے، ابھی جیب خالی ہے میں چپ بیٹھا ہوں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، سفر آ لینے دے پھر تمہیں دیکھیں گے۔ تو جو لوگ جنگوں سے ڈرتے تھے، قتل و غارت سے گھبراتے تھے، تو یہ اپنے گھر، یہ اپنے خیمے، یہ اپنی آبادیاں اکھاڑتے دور پہاڑوں پہ نکل جاتے، جنگلوں صحراؤں میں چلے جاتے تاکہ دشمن کے وار سے بچ سکے، تو آباد گھر برباد ہو جاتے، الو بولتے۔ تو دنیا کہتی تھی کہ اس مہینے میں کوئی کاروبار نہیں کرنا کیونکہ یہ بربادی ہے اور لوگ ملیں گے نہیں، اسی طرح اس میں کوئی رشتہ نہیں کرنا کیونکہ لوگ دور دراز نکل جائیں گے تو رشتہ ہو نہیں پائے گا۔ تو ہم نے وہ سارا سیٹ اپ لے لیا اور کہا کہ اس پورے مہینے میں کوئی رشتہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، حالانکہ ایسے نہیں۔ محبوب نے کہہ دیا لا سفر ولا طیر ولا حامہ، میری شریعت میں کوئی سفر نحوست والا نہیں ہے۔ اگر سفر نحوست والا ہوتا تو علماء کے دن تو اچھے نہ ہوتے۔ میں پچھلے سال کا کیلنڈر دیکھ رہا تھا، شیڈیول، پورے سفر میں ایک بھی دن خالی نہیں تھا، ایک رات خالی نہیں تھی جس میں سفر نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے، اعتماد ہے، ہر دن باعث برکت ہے اگر آپ دین کے ساتھ جڑے ہوئے، ہر لمحہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ہے اگر آپ اپنے دین، اپنی شریعت کے اوپر رہ کے گامزن ہیں۔ حضرات اس لیے ذہن بنا لیجئے، سفر منحوس نہیں ہوتا، اور یہ فالیں کبھی انسان کو کامیاب نہیں کرتی۔ یہ اٹکل پچو، یہ کاہنوں کے جملے، یہ انتر، یہ منتر، یہ ناکامیاں، یہ جن، یہ جنات، یہ ڈائنے، یہ ان کے حملے، یہ سب طلسماتی، موہوماتی اور ہوش ربا چیزیں ہیں جو صرف ڈرانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ شریعت نے آپ کو رب کے اوپر توکل اور اعتماد سکھایا ہے۔ اس کی 20 تاریخ کو چہلم منایا جاتا ہے ان 72 شہداء کا کہ جن کو کرب و بلا میں شہید کیا گیا۔ حضرات یاد رکھیے، محبوب کی شریعت میں نہ کل ہے، نہ تیجا ہے، نہ ساتہ ہے، نہ 10واں ہے، نہ 40واں ہے،
نہ برسی ہے۔ اگر یہ چیزیں شریعت میں ہوتی اور دنوں کے ساتھ، تعداد کے ساتھ، وقت کے ساتھ جڑی ہوتی تو میرے محبوب کا بیٹا قاسم بھی اس دنیا سے گیا، محبوب کا بیٹا عبداللہ طیب الطاہر بھی گیا، میرے محبوب کی بیٹی سیدہ زینب بھی گئی، میرے محبوب کی بیٹی سیدہ رقیہ بھی فوت ہوئی، میرے محبوب کی بیٹی سیدہ ام کلثوم بھی محبوب کی زندگی میں رب کو پیاری ہوئی۔ اگر بات یہ ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اپنی زندگی میں ان ہستیوں کے کل تیجے ساتے 10ویں اور 40ویں اور 60 ضرور وفا کرتے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے، لہٰذا کوئی اپنی مرضی سے کر رہا ہے اس کو وہ مبارک، لیکن شریعت مطہرہ میں یہ مہینہ بھی توحید پہ مبنی ہے کہ ڈر صرف اللہ کا، برکتیں دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو من جانب اللہ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نقصان نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے۔ حضرات، تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، اس مہینے کے اندر بھی دو چیزیں مشہور ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور دوسری وفات۔ پاکستان بننے سے پہلے جتنی جنتریاں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں یہ 12 وفات کا لکھا ہوا ہے، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو 12 ولادت کا بنایا۔ حضرات، یہ ولادت یا وفات دونوں ہی توحید کے عقیدے ہیں، کیونکہ وفات جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے، جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے، اسے موت ہے، وہ وقت کے نبی بھی ہوں تو انہیں بھی آتی ہے۔ اور ولادت کا عقیدہ بھی توحید کی دلیل ہے، کیونکہ جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، رب پیدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد، اور جو پیدا ہو جائے وہ رب کا بیٹا بھی نہیں ہو سکتا، بیوی بھی نہیں ہو سکتی، وہ ماں باپ ددیال ننیال سسرال نہیں ہو سکتے، کیونکہ تیرے رب کا ددیال بھی نہیں، ننیال بھی نہیں، سسرال بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بڑا واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پورے 12 مہینے اذانوں میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ ربیع الاول آیا ہے، تیسرا مہینہ ہے، پیغمبر کی ولادت ہے، ولادت ثبوت ہے کہ آپ عبداللہ کے در یتیم ہیں، آمنہ کے بیٹے اور لال ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کے تائے ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے سسر، آپ کی ساس ہیں، آپ کے سالے ہیں، آپ کا ددیال و ننیال ہے، آپ کا سسرال ہے، اور جس کا یہ سب کچھ ہو وہ رب کا جز نہیں ہوتا۔ اسی لیے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ رب کے بندے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ باقی رہ گئی وفات۔ کافی سارے بھائی اسی مہینے کی 12 کو نہیں مانتے، حالانکہ محبوب کی وفات ہوئی۔ حضرات، دنیا مانے یا نہ مانے، مدینے میں یہ دن آیا کہ میرے محبوب آج 17 نمازیں نہیں پڑھ سکے، مسجد میں امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کروائی، اور اسی ربیع الاول میں یہ دن آیا کہ آپ کی قبر کھودی گئی، آپ کو کفن دیا گیا، نہلایا گیا، آپ علیہ السلام کو قبر میں اتارا گیا، اصحاب نے مٹی ڈالی، آپ کی جہاں قبر ہے، آپ کا وہ حجرہ، آج اس کے اوپر گنبد خضرا، یہ گنبد خضرا اور قبر دلیل ہے عقیدہ وفات کی، اور یہ وفات پیغمبر کی دلیل ہے عقیدہ توحید کی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ کے ترجمے سے کنز الایمان میں 17 مرتبہ انبیاء کے بارے میں موت کا عقیدہ، مردہ انہیں کہا، ان کو مرنا بولا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہاں مماتی کا معنی میرا مرنا کیا، اور اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ جو آیت ہے اس میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام کا ترجمہ جناب عزیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کرا، اللہ نے اس کو مردہ رکھا 100 برس۔ لہٰذا انبیاء کی وفات، انبیاء کا انتقال، انبیاء کی موت، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں 3 مرتبہ آنے والی یہ آیت، تینوں پہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کرا، اور مجبور رب نے تب تک قبر میں نہیں جانے دیا جب تک یہ منوا نہیں لیا کہ یہ ربیع الاول وفات کا مہینہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی توحید کی دلالت ہے۔ حضرات، اس کے بعد چوتھا، پانچواں اور چھٹا مہینہ
रबी उस्सानी, जुमादा अल-ऊला और जमादा थानिया, तकरीबन इस्लामी त्यौहार इसमें उस तरह ओवरऑल नहीं है, कोई लोकल इवेंट्स हो तो हो। फिर उसके बाद रजब का महीना आता है। रजब में दो काम आपको बड़े मिलते हैं, लेकिन दोनों की त्यौहारों की दलील शरीयत इस्लामिया में नहीं है। पहला 22 रजब के कुंडे हैं। हजरात ये कुंडे इमाम जाफर सादक की तरफ मंसूब, लेकिन हकीकत क्या है कि इस दिन कायनात के सबसे बड़े अमीर, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मुस्लिमीन, 20 साल दौरे हुकूमत करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा, आपकी तरबियत में पले हुए कातबे वही, मेरे महबूब के हम जुल्फ सैयदा उम्मे सलमा महबूब की बीवी और इनकी बहन, इनके घर मेरे महबूब के साले उम्मे हबीबा के भाई, उम्मे हबीबा मेरे महबूब की बीवी, मोमिनों की माँ, ये कातिबे वही अल्लाह ताला ने महबूब की खुशखबरी के मुताबिक, पेशीन गोई के मुताबिक जनाबे हसन के हाथों इनके हाथ पे सुलह करवाई। और सन 40 से लेके 60 तक पूरी दुनिया के बड़े बड़े बदमाश, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, बड़े बड़े बिगड़े हुए नवाब, बड़े बड़े प्लानर्स पर नहीं मार सके। ये अल्लाह ने कुव्वत और ताकत और दबंग हैसियत दी थी सैयदना अमीर मुआविया को। सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ, ऐसी हस्ती कि जिसने फारिस के भी मुंह बंद किए, जिसने रोम की सुपर पावर को भी घुटने टेकने पे मजबूरी नहीं किया। सिर्फ 6 महीने में 1700 बहरी बेड़े समंदर में डाल दिए। इस हस्ती की इस मौत के ऊपर जो दबा हुआ था, जो साजिशों से, शोरिशों से बेबस होके, मजबूर होके रुका था, जो शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके और सिफ़ीन और जमल की उन सारी साजिशों में मुब्तला था, आज जब उसको पता चला कि ये हस्ती फौत हो गई है, तो उसने खुशियां मना के वो कूंडे जिसमें आप किसी जानवर को लस्सी डालते हैं, उनमें खीरें डाल करके पका के खुशियां मनाई। लेकिन याद रखिए, इन कूंडा करने वालों के भी कूंडे होते हमने दुनिया में देखे हैं और क़यामत तक दुनिया देखेगी। दुश्मन मरे थे खुशी न करिए, सजना भी टुर जाना हो। जिसने किसी के लिए गड़ा खोदा मैंने देखा, उस गड़े में गिरा पहले वही। अल्हम्दुलिल्लाह, कूंडा करने वालों के कूंडे होते रहेंगे, मगर वो हस्ती क़यामत तक के लिए सीने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एजाज के साथ लाख तारीख बदल करके उनके बारे में जुबान दराजी की जाए, लेकिन जो बुलंद है वो बुलंद है, जो आला है वो आला है। लिहाजा ये त्यौहार, इसका दीन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद 27 रजब को मेराज मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु, कोई शक नहीं। आप मक्की दौर में, बाज कहते हैं कि 10 हिजरी में, बाज ने 27 रजब बोला। तारीख का ताय्युन चूंकि कैलेंडर नहीं था, हमारे पास नहीं है, महबूब को रब ने मेराज करवाई। ये भी तौहीद का महीना, रजब भी तौहीद का महीना। और फिर इस महीने में अल्लाह ताला के महबूब मक्का से बैतुल मक़दस गए। साइंस ने कल तक नहीं माना था, आज मान गई कि इतना सफर तेजी से हो सकता है। अभी टेक्नोलॉजी हैरान खड़ी है कि नीचे से लेके आसमान तक इतनी बड़ी लिफ्ट, इतनी तेज तरीन, दुबई के अंदर बड़े बड़े ऊंचे प्लाजों में दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें नस्ब कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी मानेगी, लेकिन ये मेराज का मौजज़ा महबूब को दिया गया। आपको जो दिखाया गया, जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिए गए और जो परेशानियां वहां देखी गई, आपने पूरी जिंदगी उम्मत को सुनाई। आकर के कहा मैंने वहां देखा औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में हैं। वजह पूछी गई, एतराज नहीं, तो आपने बताया कि रब की नाशुक्री, एहसान की नाशुक्री, अपने शौहर की नाशुक्री निकलती है, जिस वजह से इनको ये सजा मिलती है। दीगर गुनाह बताए गए, मर्दों औरतों को जलते दिखाया गया, लेकिन आपने एक मर्तबा भी आके 13 मर्तबा आपकी मेराज के बाद जिंदगी में ये साल लौटे, एक दफा भी आपने मेराज को इस तरह रातों को जाग के, दिन को रोजे रख करके नहीं मनाया, बल्कि आप अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे जिंदगी गुजारते थे, इबादत में थे, वही थे। लिहाजा इसका भी त्यौहार इस्लाम ने, शरीयत ने मुतारफ नहीं करवाया। अगला महीना मेरे भाइयों ये शाबान का है। शाबान में महबूब ने सबसे ज्यादा रोजे रखे हैं रमजान के बाद, सबसे ज्यादा रोजे रमजान के बाद शाबान में रखे हैं। और सैयदा फरमाती हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे जो रोजे रह जाते थे बशरी तकाज़ों के तहत,
اور حوا کی بیٹیوں کے اوپر ذمہ داریوں کے تحت میں ان کی قضا آ کر کے دیتی تھی تو شعبان میں دیتی تھی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ چاہیں تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، آپ چاہیں تو 13، 14، 15 ہر مہینے کی اس دن کے روزے رکھیں. اگر آپ روٹین میں وہ رکھتے آ رہے ہیں تو رکھیے، آپ اگر روٹین میں تہجد پڑھتے ہیں تو راتوں کو جاگیے، مگر اسپیشلی 15 شعبان کی رات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور لیلۃ البراء یا شب برات جو ہے وہ نہیں جاگے اور دن کا روزہ نہیں رکھا، نہ اس کی عبادت مقرر کی. باقی اس کے بارے میں جتنا کچھ بیان ہوتا ہے ممبر و محراب پہ، حضرات جھوٹی اور من گھڑت روایات لے کے، موضوعات لے کے، ضعیف روایتوں کو لے کے اس سہارے سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے. اور یہ 2 نمبری سمجھنی ہو تو مثال لیجئے، مجھے موٹر سائیکل میں موبائل چینج کروانا تھا. میں نے کمپنی کا ڈبہ لیا اور جا کر کے ایک دکان والے کو کہا کہ چینج کر دیں. اس نے اوپر سے سیل والی جگہ سے ڈھکنا نہیں کھولا، اس نے الٹا کیا، پیچھے سے پیچکس مارا، تھوڑی ماری، سوراخ کیا اور تیل ڈال دیا. میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہتا جی پاجی مینوں عادت پئی ہے، میں اتنی دیر لاواں کھولاں پھر سیل ال جاواں، 1 سیکنڈ لگتا ہے، ایسے کرتے ہیں. تو بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ سیل کمپنی کی رہنے دیتے ہیں، ڈھکنا نہیں کھولتے، پیچھے سے ایسے کرتے ہیں، پھر نیچے والی پتری نکال کے اس میں تیل ڈال کے اور نیچے سے بند کر دیتے ہیں. دیکھنے والا نیچے سے تھوڑی دیکھے. یعنی ڈبہ کمپنی کا ہے، مال 2 نمبر ہے، سند بسا اوقات صحیح لی گئی لیکن ساتھ میں جو مٹیریل ڈالا گیا اور متن دیا گیا وہ 2 نمبر تھا، صحیح نہیں تھا. یا تو وہ لیلۃ القدر کے بارے میں تھا جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی تاک رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے متعلق تھا، یا وہ لیلہ مبارکہ کے متعلق تھا، اسے یہاں ڈالا گیا. یا پھر موضوعات اس میں ڈالی گئی، ایسے فضائل ڈالے گئے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلے. لہٰذا یاد رکھیے جتنی بھی واضح اور صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح ہیں ان میں ایسی صراحت نہیں ہے، اور یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تہوار نہیں ہے. بھائیو، شعبان کے بعد رمضان ہے. رمضان میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے ہیں، آپ نے قیام فرمایا ہے راتوں کو، آپ نے دن کو روزے رکھے ہیں اور کہا ہے جو راتوں کا قیام کر لے ایمان سے، اجر کی امید سے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو روزے رکھ لے اجر کی امید سے، ایمان کے ساتھ، گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حضرات رمضان کے 3 عشروں کی تقسیم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ نے اس کو پہلے کو عشرہ رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو عتق من النار یہ قرار نہیں دیا. یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے. یہ پورا رمضان رحمت کا، رمضان کا ہر دن ہر رات مغفرت، رمضان کا ہر دن ہر رات عتق من النار. جب رمضان آتا ہے جہنم کے در بند نہیں کر دیے جاتے. لہذا دوسرے عشرے میں رمضان المبارک کی 17 کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جیتا تھا. 70 مارے کفار کے، 70 کو قید کیا، اسلام کی پہلی جیت اور فتح. مگر اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کوئی جشن نہیں رکھا، کوئی تہوار نہیں رکھا. تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا منظور احمد صاحب، حضرت مولانا منظور احمد صاحب. اہلا و سہلا مرحبا. حضرات، میں انتہائی ادب و احترام سے اور استقبال کرتے ہوئے السلام ورحمۃ اللہ بارک فیکم. وقت ہم سال کے 9ویں مہینے میں ہیں. یہ رمضان المبارک، اس میں روزے، اس میں قیام، یہ اللہ کی طرف سے مقرر. اسی طرح دوسرے عشرے میں رمضان المبارک کے اندر بدر کی جیت، مگر محبوب نے تہوار نہیں بنایا. سالانہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے، آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھیے. تیرے نبی کی سنت بھی، شریعت بھی، دین بھی، قرآن بھی بولے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل بھی بولے. آخری عشرے میں جاگنا، دوسروں کو جگانا، مسجدوں کو آباد کرنا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، یہ تیرے میرے محبوب کی سنت ہے. جتنا دل کرے اس پہ کام کر، محنت کر.
حضرات اس کے بعد اگلا مہینہ یہ 10واں مہینہ ہے شوال کا. شوال کی پہلی تاریخ کو اسلام نے مسلمانوں کے لیے تہوار بنایا, نام عید الفطر رکھا. اور یہ چھوٹی عید جو مشہور ہے, توجہ سے سنیے گا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ گھر میں نہ رہے, مرد ہیں تو نکلیں, بچے ہیں تو نکلیں, نوجوان ہیں تو باہر آئیں, بزرگ ہیں تو وہ بھی آئیں, عورتیں بھی نکلیں. سوال کیا گیا محبوب جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی, کہا وہ بھی آج گھر میں نہیں رہیں, وہ بھی آئیں, تہوار ہے, یہ خوشی کا دن, عید کا دن ہے, باہر نکلیں. کہا محبوب کپڑے کی مجبوری ہے, سب کے پاس عبایا چادر نہیں ہے, دوپٹہ اوڑھنی نہیں. کہا اس کی دوسری بہن اسے اپنی چادر دوپٹے عبائے میں لے کے آ جائے. کہا محبوب نماز نہیں پڑھنی. کہا ٹھیک ہے, مصلوں پہ کھڑی نہ ہو, نماز کی جگہ سے سائیڈ پہ بیٹھ جائے, جب نماز ہو جائے, خطبہ ہو جائے تو مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو. میرے محبوب نے طریقے بتائے, ایک راستے سے آنا ہے, دوسرے راستے سے جانا ہے, اس میں اذان نہیں ہے, 2 رکعت نماز ہے, مسجد کی بجائے کھلی جگہ پڑھنی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جب تہوار تھا تو سب بتایا, اوپنلی کہا سارے نکلو, کوئی نہ رہے. لیکن جب تہوار نہیں تھے, نہ زمان اور مکان, تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا. پھر کہا اس کے 6 روزے, شوال کے 6 روزے رکھیے, 30 پچھلے 6 یہ 36, 10 سے ضرب دیجئے 360. جس نے یہ رکھ لیے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزوں کا ثواب لے لیا. یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضرات اس کے بعد ذوالقعدہ ہے, اس میں لوگ پھر جنگ سے لڑائیوں سے بیٹھ جاتے. رجب بھی حرمت کا 4تھا مہینہ تھا, اور اس کے بعد یہ تیاری ہوتی. آپ بھی تیاری کیجئے, آپ اپنا جو ہے اللہ کرے میرا حرم پھر سے پہلے کی طرح کھلے, آباد اور شاد ہو, اور دنیا اسی طرح وہاں پہ نظر آئے. حضرات بڑا اہم ہے, اللہ سے مناجات کیجئے, حرمین کی حفاظت کے رب سے ترلے ڈالیے, یہ کھوئی ہوئی نعمت رب پھر سے لوٹائے. آپ پوری طرح تیار ہو کے احرام باندھ کر کے تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے ساتھ تیاریوں سے چلیے, میقات سے گزریے, نیت کیجئے, اور وہاں مکہ میں پہنچیے, بیت اللہ کا طواف کیجئے. حضرات 2 رکعتیں پڑھیے, صفا مروہ پہ چڑھیے, اور جو ہے وہاں پر سعی کیجئے, بال کٹوائیے اور منڈوائیے, پن کروائیے, عمرہ مکمل کیجئے, 8 کو احرام باندھیے, مینا میں پہنچیے, 5 نمازیں مینا میں پڑھیے. پھر اگلی 9 تاریخ کو عرفات پہنچیے, وقوف عرفہ کیجئے, زور اثر جو ہے اس کو ملا کر کے جمع کر کے قصر پڑھیے. اور پھر جب سورج غروب ہو جائے, اذان کا وقت ہو, مغرب کی اذان وہاں مت دیجئے, پڑھیے تیرے پیغمبر کی سنت, مزدلفہ پہنچیے, مغرب عشاء کی اذان دیجئے, اور 2 اقامتوں کے ساتھ ان کو جمع کر کے الگ الگ پڑھیے. پھر رات کو آرام کیجئے, صبح فجر پڑھیے, مشعر الحرام کے پاس لمبے ذکر اذکار کیجئے, طلوع سورج سے قبل آگے بڑھیے, اور پہلے دوسرے جمرے کو چھوڑ کے تیسرے جمرے کو 7 کنکریاں ماریے, قربانی کیجئے, بال منڈوائیے, کپڑے بدلیے, اور طواف افاضہ کیجئے, طواف حج کیجئے. پھر جو ہے صفا مروہ کی سعی کیجئے, واپس لوٹ آئیے. یہ ہے تہوار. ذرا منا, اگر اس دن تو حج کر رہا ہے, عید الاضحیٰ نہیں پڑھے گا, بلکہ 11 کو مبیت کر, پھر جو ہے کنکریاں مار, پہلے چھوٹے کو, پھر درمیانے کو, پھر بڑے کو, 12 کو ایسے, 13 کو ایسے, واپس لوٹ اور جا کر کے طواف وداع کر. اگر تو حج نہیں کر رہا تو پھر عید الاضحیٰ پڑھ. یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن, ان سے افضل دن کوئی نہیں. بالاتفاق امت کے فقہا محدثین متفق کہ لیلۃ القدر سے بہترین رات کوئی نہیں, اور دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے افضل دن کوئی نہیں. لہٰذا عید کیجئے, قربانی کیجئے, قربانیاں 2 ہوں یا 100 ہوں, بہتر ہے کہ 10 کو کیجئے, کیونکہ پہلے 10 دن کے ایام کی فضیلت ابھی باقی ہے, اور یہ 10 تاریخ ہے. پیغمبر نے 100 اونٹ جو ہے یہ نہیں کیا کہ 25 کر کے 4 دنوں میں 10, 11, 12, 13 میں تقسیم کر دیے ہوں کہ چلے ضرورت بھی ہے, 63 خود نہر کر کے, باقی حضرت علی المرتضیٰ کو کہہ کے نہر کیجئے, اور یہ کھال اتار کے مسکینوں کو دیجئے, اور گوشت بانٹیے, کھائیے. حضرات ان 10 دنوں کی ان عبادت کے ساتھ یہ عید الاضحیٰ کا دوسرا بڑا تہوار, چھوٹے بھی نکلے, بڑے بھی نکلے, اپنے بیگانے نکلے, ہر بندہ نکلے, مرد عورت نکلے, میدان میں پہنچے, اور جا کر کے عید الاضحیٰ پڑھے. عید الاضحیٰ پڑھ لینے کے بعد تکبیرات, اور پھر جو ہے وہ قربانیاں کیجئے.
اور یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیے حضرات. یوں ہوتی ہے تکمیل. باقی اگر رہی وفات اور ولادت تو ہر دن کسی نہ کسی بڑی ہستی کی ولادت ہے, ہر دن کسی نہ کسی بڑی ہستی کی شہادت ہے. اگر اسلام میں یہ تہوار ہوتے تو پھر ہر دن عرس ہوتا, پھر ہر دن خوشی کا تہوار ہوتا. مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. صحیح البخاری کی حدیث پہ بات ختم کر رہا ہوں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا, کہنے لگا تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے, اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے. کہا کون سی؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جشن مکمل ہوا ہے, دین مکمل ہوا ہے, مشن مکمل ہوا ہے. لیکن یاد رکھیے مرضی سے یہودی کی سوچ تھی, مسلمان کی سوچ بھی سننا. اگر یہ تہوار ان چیزوں سے ہوتے تو فتح مکہ کا تہوار ضرور منایا جاتا, اس سے عظیم تر فتح کوئی نہیں تھی. لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا. جناب عمر نے پوچھا کون سا؟ کہا یہ والی آیت. کہا سن یہودی, تو کہہ رہا ہے نا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی ہم اس دن جشن مناتے, تہوار مناتے, خوشی مناتے, عید کا دن مانتے. میری بات سن, یہ آیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب اتری, کہاں اتری, کتنی اتری, آپ کس حالت میں تھے, کس مقام پہ تھے, اور کس موقع پہ آپ نے اس کو پڑھا؟ 1.25 لاکھ صحابہ اس کے گواہ تھے, میں اس کا انی شاہد ہوں. مگر ہم اپنی مرضی سے اس دن کو تہوار نہیں بنا سکتے, کیونکہ محبوب کی زندگی میں یہ دن اس کے بعد 2 مرتبہ آیا ہے. تہوار منانا ہوتا تو میرے محبوب مناتے, لہٰذا میں بھی نہیں, صدیق اکبر نے 2.5 سالہ دور میں نہیں, جناب عمر نے اپنی امارت کے 10 سالہ دور میں نہیں, جناب عثمان نے 12 سالہ دور میں نہیں, جناب علی المرتضیٰ نے 4 سالہ دور میں نہیں, جناب حسن نے اپنے 6 سالہ دور میں نہیں, اور جناب امیر معاویہ نے اپنے 20 سالہ دور میں وہ کام نہیں کیے جو آج امت کر رہی ہے. ہم نے دعوت دینی تھی, دے دی. سال کے 12 مہینے تیرے رب کے ہم مقرر, اور تہوار شریعت اور وحی سے جڑے ہوئے. مرضیوں کے تہوار 100 بار منا, تیری مرضی, لیکن ہم وہی مناتے ہیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.